صبح کا سورج افق سے ابھر رہا تھا، مگر دسمبر کی ٹھنڈ نے اس کی روشنی کو جیسے قید کر رکھا تھا۔ سنہری کرنیں زمین پر پھیلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن سرد ہوا کے لمس نے انہیں دھندلا سا کر دیا تھا۔ آسمان پر ہلکی سی دھند کی چادر تنی ہوئی تھی، جو روشنی کو اپنے اندر سمیٹ کر مدھم سا منظر بنا رہی تھی۔ درختوں کی شاخیں کہرے سے بوجھل تھی، جیسے سردی نے ان پر اپنا قبضہ جما لیا ہو۔ پرندے بھی خاموشی میں لپٹے بیٹھے تھے، گویا ٹھنڈ نے ان کے گیت چھین لیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دن تو طلوع ہو گیا ہے، مگر ابھی پوری طرح بیدار نہیں ہوا۔ گیلانی ہاؤس میں چہل پہل عروج پر تھی۔ کچن میں ملازمہ کے ساتھ خود علینا گیلانی بھی مدد کرواتی ناشتہ تیار کروا رہی تھی۔ اس گھر میں صرف 7 افراد تھے: علینا گیلانی، ان کے شوہر، 2 دیور، ساس اور سسر۔ علینا گیلانی کالج میں پروفیسر تھی۔ ان کی جاب سے کسی کو کوئی اعتراض نہ تھا، وجہ ان کے شوہر کی سپورٹ تھی۔ لوگ صحیح کہتے ہیں، شوہر کی سپورٹ بیوی کو عروج تک پہنچاتی ہے۔ علینا گیلانی کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا۔ جاب کے نام پر ساس سسر نے اعتراض کیا یا نہیں، وہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے بس اپنے شوہر سے بات کی اور ان کے شوہر نے اپنے گھر والے سے۔ جب علینا گیلانی نے جاب شروع کی تب ان کے شوہر اسد گیلانی نے بس انہیں ایک بات کہی تھی: گھر کو ملازمین کے حوالے کبھی مت کرنا، ورنہ یہ گھر نہیں بلکہ ہوٹل بن جائے گا۔ اور علینا گیلانی نے اس پر عمل کیا۔ انہوں نے جاب کے ساتھ گھر بھی خوب سنبھالا، جس کی وجہ سے ان کے سسرال والوں کے دل ان کی محبت سے بڑھ گئے۔ ایک ہی بیٹی تھی، انایا، جو کہ اس وقت 4.5 سال کی تھی۔ اپنے دادا جان کے ساتھ اسکول جاتی اور وہی اسے واپسی کے لیے پک کرتے تھے۔ زندگی پرسکون تھی، سبھی خوش تھے، لیکن ان کی خوشیاں زیادہ عرصے کے مہمان نہ بن سکی۔ شاید قسمت کو ان کے چہروں پر ہنسی برداشت نہ تھی۔ وہ بھی معمول کا دن تھا۔ علینا گیلانی ٹیبل پر ناشتہ لگا رہی تھی، ساتھ ہی سب کو پکارنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں سبھی افراد ٹیبل کے گرد بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ باتوں کے دوران ناشتہ ہوا اور سبھی اپنے اپنے روزگار کی طرف روانہ ہو گئے۔ علینا گیلانی کو کالج چھوڑنے ہمیشہ اسد گیلانی ہی جاتے تھے۔ کالج کے گیٹ پر گاڑی رکھی۔ اسد گیلانی نے گاڑی سے نکلتی علینا گیلانی کی کلائی پکڑتے اپنی جانب کھینچا، ان کے چہرے کو قریب کرتے آہستہ سے ان کے گال کو چھوا اور مسکرا کر سیدھے ہوئے۔ علینا گیلانی نے سرخ ہوتے گال پھلائے انہیں دیکھا۔ اسد، اگر کسی نے دیکھ لیا تو؟ وہ غصے سے پوچھ رہی تھی۔ سبھی اسٹوڈنٹس کالج کے گیٹ سے داخل ہو رہے تھے، جن پر نظر جاتے علینا گیلانی کو شرم نے آ گرا۔ تو دیکھ لو بھئی، میری بیوی ہے، میں جو چاہے کروں، ایک آنکھ ونک کرتے شرارت سے بیدے تھے۔ علینا گیلانی بس گھور رکھی۔ سنو آنی، باہر قدم رکھتی علینا گیلانی تھم سی گئی۔ رات کو تیار رہنا، ڈنر باہر کریں گے۔ علینا گیلانی نے شوہر کی بات پر اسپات میں سر ہلایا اور چلی گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کے لیے کون سی قیامت منتظر ہے، کیا ہونے والا تھا۔ اگر وہ جانتی کہ ان کی زندگی کتنی تنگ ہونے والی ہے، کون سا قہر ان پر برسنے والا ہے، تو وہ کبھی اسد گیلانی سے دور نہ جاتے۔ مگر یہی تو قسمت کا کھیل ہے کہ کسی بھی بات کی خبر پہلے نہیں ہوتی۔ اگر ہو جاتی تو سبھی اپنی قسمت سے لڑنے کو تیار رہتے۔ وہ کالج کے اندر داخل ہوتے ہوئے پلٹ کر اسد گیلانی کو دیکھنا نہ بھولی تھی، اور جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی، اسد گیلانی نے گاڑی سٹاپ کر دی۔ انہیں اب اپنے آفس پہنچنا تھا، جہاں سبھی ان کے منتظر تھے، کیونکہ ان کی ایک بہت ضروری میٹنگ تھی۔ وہ ہنسی خوشی اپنے راستے پر رواں تھے۔ آفس پہنچ کر سب کو سلام کرتے وہ میٹنگ روم میں پہنچے تھے۔ آج ان کی بہت ضروری میٹنگ تھی۔ ان کے لیے ڈیل زندگی اور موت کا مسئلہ تھی۔ اگر یہ ڈیل ان کو مل جاتی تو ان کا بزنس پاکستان کے بہترین کاروباری گروپ کی لسٹ میں آ جاتا۔ تبھی وہ اندر سے تھوڑے پریشان تھے۔ وہاں بہت سے بزنس مین بھی ہوں گے، یقیناً سبھی اس ڈیل کو پا لینے کی خواہش لیے وہاں پہنچے تھے۔ میٹنگ شروع ہوئی۔ سب نے اپنی اپنی کوشش کو بہتر سے بہترین انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی۔ اسد گیلانی نے بھی یہی کیا۔ میٹنگ اختتام کو پہنچی۔ اسد گیلانی کی انڈسٹری کو وہ ڈیل مل گئی۔ باقی سبھی مایوسی سے یہ سب دیکھتے رہے۔ کچھ نے اٹھ کر اسد گیلانی کو مبارکباد پیش کی۔ ان میں ایک گروپ ملک انڈسٹری کا تھا، جس میں سربراہ یوسف ملک تھا، جس وقت قہر برساتی نظروں سے اسد گیلانی کو گھور رہا تھا۔ ایک دم وہ اپنی جگہ سے اٹھا۔ میں نے تمہیں وارن کیا تھا سر، مگر تم نہیں مانے، تمہیں پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا۔ وہ غرائے تھے۔ سبھی نے چونک کر انہیں دیکھا۔ میں پیچھے کیوں ہٹ جاتا؟ جس طرح یہ ڈیل آپ کو ضروری تھی
ویسے ہی نجل تھی۔ اسد گیلانی نے نارملی کہا، نہیں اسد، تمہیں یہ ڈیل میری طرح ضروری نہیں تھی، کیونکہ مجھے یہ ڈیل چاہیے تھی، میرا جنون تھی۔ یاد رکھنا، تم نے میرا جنون چھینا ہے، تمہیں میں چھوڑوں گا نہیں۔ سب جانتے ہیں کہ ملک انڈسٹری کے مقابل کھڑے ہونے والوں کا کیا حال ہوتا ہے، تمہیں میں جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے چلے گئے تھے۔ اسد گیلانی کے بھائی سعد گیلانی نے پریشانی اور خوف سے ان کا بازو پکڑا۔ ریلیکس بھائی جان، کچھ نہیں ہوگا، اسد گیلانی نے مسکراتے ہی کہا۔ مگر سعد گیلانی کی نہ تو پریشانی کم ہوئی اور نہ ہی چہرے کے خوف کی تاثرات مٹے۔ وہ لوگ واپسی کے لیے روانہ ہوئے۔ سعد گیلانی کو گھر پہنچنا تھا، وجہ اسے اپنے والدین کی ہمراہ ایک شادی پر جانا تھا، تو وہ اسد گیلانی کے پاس ان کے آفس روم میں گیا۔ بھائی آپ ہی چلیں میرے ساتھ، وہ پریشانی سے بولا۔ کہاں جانا ہے میری جان؟ اسد گیلانی نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہوئے کہا، گھر۔ یک لفظی جواب پر اسد گیلانی نے بھائی کو دیکھا۔ سعد، میری ایک میٹنگ رہتی ہے، اس کے بعد ہی جا سکتا ہوں، اور ویسے بھی شادی پر تو تمہیں جانا ہے نا، ابا جان اور اماں جان کے ساتھ۔ جلدی جانے کی ضرورت تو صرف تمہیں ہے، مجھے نہیں۔ وہ آخر میں مسکرائے۔ سعد گیلانی نے پیشانی مسلی۔ بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ گھر چلیں۔ اسد گیلانی سعد گیلانی کی پریشانی سمجھتے سنجیدہ ہوئے۔ سعد تھا بچے مت بنو، ملک صاحب نے جسٹ غصے میں کہا تھا، اب تک تو وہ بھول چکے ہوں گے، مگر تم ہو کے سینے سے لگا کر بیٹھے ہو۔ وہ سنجیدگی سے بولے تھے۔ سعد نے بے بسی سے انہیں دیکھا۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہے بھائی، سعد نے خوف سے کہا۔ سعد بس کرو اور جاؤ گھر، اسد گیلانی نے کہتے غصے سے اسے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ بے بسی سے بھائی کو دیکھتا چلا گیا۔ اسد گیلانی نے خود کو نارمل کرتے دوبارہ دھیان لیپ ٹاپ کی اسکرین پر دیا۔ کچھ ہی دیر بعد دوسری میٹنگ جو ان کے آفس میں ہی تھی، ان کے لیے میٹنگ روم میں گئے۔ وہ میٹنگ بھی کامیاب رہی اور بہت خوش ہوئے۔ آفس روم میں واپس آتے انہوں نے علینا گیلانی کو کال کی۔ دوسری بیل پر کال اٹھا لی گئی۔ آج کا دن بہت لکی رہا ہے آنی میری جان، وہ خوشی سے بولے تھے۔ دوسری طرف سے کچھ کہا گیا جس پر وہ ہنسے تھے۔ میری جان آج بس پیار رہے گا، آج ہی خوشی میں آپ کے شہر میں مناؤں گا، وہ خمار لہجے میں بولے تھے۔ دوسری طرف سے کال کاٹ دی گئی تھی۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ علینا گیلانی نے کال کیوں کٹ کی ہوگی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے گنگناتے اٹھ کر اپنی چیزیں سمیٹتے باہر کی جانے چل دیے۔ گاڑی میں بیٹھتے انہوں نے کیک آرڈر کیا جو ان کے گھر پہنچتے تک پہنچ جا رہا تھا۔ خوشی ان کے چہرے سے جھلک لی تھی۔ وہ بس جلد از جلد اپنی بیوی کے قریب پہنچنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف کیک ڈلیور ہو گیا۔ رات کے 9 بج گئے تھے۔ انایا کو سلا کر علینا گیلانی تیار ہونے لگی۔ سرخ رنگ اسد گیلانی کو بے حد پسند تھا، اس لیے وہ بھی سرخ رنگ کی نفیس سی شلوار قمیض پہن کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو اور خود کو سنوارنے لگی۔ تیار ہو کر ایک طاہرانہ نظر خود پر ڈالتے انہیں خود کے سراپے سے ہی شرم آئی تھی۔ یقیناً اسد گیلانی نے یوں دیکھ کر نثار ہو جانا تھا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی کا ہارن ہوا، جس کے ساتھ ہی علینا گیلانی کا دل کانوں میں دھڑک رہا تھا۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتے باہر نکل کر لاؤنج میں گئے۔ گھر میں کوئی نہیں تھا، تبھی وہ یوں باہر آئی تھی۔ جب کہ اندر داخل ہوتے ان پر نظر پڑتے اسد گیلانی کے قدم تھم گئے۔ علینا بیگم آہستہ سے چلتی ان کے قریب آئی۔ کیسی لگ رہی؟ لرزتی پلکوں کو اٹھاتے اسد گیلانی کو دیکھتے انہوں نے مشکل سے پوچھا، جبکہ اسد گیلانی نے بیگ وہی نیچے رکھتے ہاتھ ان کی کمر میں ڈالتے انہیں قریب کیا تھا۔ اتنی پیاری کہ مجھے لگ رہا ہے کہ زندگی تمہارے پہلو میں ہی گزار لے، وہ خمار لہجے میں بولتے ہوئے ان کے چہرے کے قریب ہوئے، مگر علینا بیگم نے ان کے لبوں پر ہاتھ رکھتے اپنے جھٹکے سے انہیں دور کیا تھا۔ ان کے دھکے پر جیسے ہوش میں آئے تھے۔ آنی جان یہ کیا تھا؟ وہ حیرت میں تھے۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا تھا وہی جو آپ نے کیا۔ ان کی بات پر سر گیلانی کو کے جملے کا مطلب ان کی سوچ کے مطابق سمجھا تو گہرا سانس لیتے ان کے پاس ہوئے انہیں پکڑ کر سینے میں چھپایا۔ علینا بیگم نے انہیں پیچھے کرنے کی چھوٹی سی کوشش کی جسے وہ ناکام بنا گئی تھی۔ I'm so sorry my dear wife، وہ کہتے ان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں رہتے ان کی آنکھوں میں جمع نمی کو صاف کیا۔ مسکرا دو یار، راحتیں روٹ جاتی ہیں جب تم اداس ہوتی ہو۔ وہ مسکرا کر ان کے سینے میں خود کو چھپا دی تھی۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں اسد، انہیں دوبارہ قریب آتے دیکھ علینا بیگم نے تیزی سے کہا تو مسکرا دیا۔ تو آپ مجھے بھوک نہیں ہے؟
پر آپ کی خاطر کھا لیتے ہیں، وہ کہتے ہوئے فریش ہونے لگے تھے۔ علینا بیگم نے بھی کھانا لگایا، تب تک وہ آ گئے۔ دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ ابھی علینا بیگم برتن سمیٹنے لگی تھی جب اسد گیلانی نے انہیں اٹھا لیا اور کمرے کی جانب چل دیے۔ اسد، برتن، انہوں نے کہنا چاہا، کوئی اور اٹھا لے گا۔ انہیں ٹوک کر اسد گیلانی نے کہا اور کمرے سے جاتے پیر سے دروازہ بند کیا اور انہیں بیڈ پر لٹایا۔ جانی، آج میں جتنا خوش تھا آپ کو دیکھ کر اتنا ہی دل خوش ہوا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ خوشی ایک دوسرے کو سکون دے کر سیلیبریٹ کریں۔ آپ کی اجازت ہو تو؟ اسد گیلانی نے اپنے جذبات پر بند باندھتے ہوئے کہا تھا، جس پر علینا بیگم نے پلکوں کی جھالر گھرا کر نہیں اجازت دی۔ ایک خوبصورت رات ان دونوں کے درمیان ٹھہر سی گئی تھی۔ ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوا۔ دونوں نے نماز ادا کی۔ اسد گیلانی نے ضد کر کے خود ناشتہ تیار کیا، پھر انیلا بیگم کو کالج اور اپنی بیٹی کو اسکول چھوڑتے آفس کی طرف روانہ ہوئے۔ معمول کے مطابق وہ نارمل سپیڈ پر گاڑی چلا رہے تھے جب اچانک ایک بائک ان کے سامنے رکی۔ بے ساختہ انہیں بریک لگانی پڑی۔ بائک سوار تیزی سے گاڑی کی طرف آئے۔ اسد گیلانی بھی گاڑی سے نکلے۔ وہ سمجھ نہ سکے کہ کیا ہو رہا ہے، اور سمجھنے کا موقع انہیں زندگی نے دیا بھی نہیں۔ بغیر رکے ایک فرد نے ان پر فائر کر دیا۔ ساری گولیاں ان کے وجود میں اتارتے وہ جا چکے تھے، اور گاڑی کے ساتھ گرے اسد گیلانی موت کی آغوش میں جاتے ہمیشہ کے لیے زندگی سے جدا ہو گئے تھے۔ دوسری طرف علینا بیگم کو عجیب سی گھٹن کا احساس ہوا تو پرنسپل سے کہتی باہر جا بیٹھی۔ ان کی ایک ساتھی بھی فری ہو کر ان کے پاس چلی گئی تھی۔ دسمبر کی سرد ہوا کو سورج کی تپش نے کچھ حد تک بدل دیا تھا۔ ہر کوئی اس خوبصورت دن کے مزے لے رہا تھا۔ سبھی اپنے کام کاج سے فری ہوتے دھوپ میں جا بیٹھتے تھے، اور باقی دھوپ میں بیٹھے لوگ خوشگوار موڈ کے ساتھ سورج کی مہربانی کا مزہ لے رہے تھے۔ وہ بھی کالج کی پچھلی طرف بیٹھی تھی۔ سامنے کچھ اسٹوڈنٹس اپنے دوستوں کے ہمراہ دھوپ میں بیٹھی تھی۔ وہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی جو پہلا لیکچر انگلش کا مس کر کے سبھی مزے سے مارتے کھا رہی تھی۔ علینا بیگم نے انہیں دیکھتے ہوئے اپنے دن یاد کرتے مسکرانے کی کوشش کی، مگر مسکراہٹ ان کے لبوں کو چھو ہی نہیں پا رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ سمجھ سے باہر تھا کہ آخر اچانک ہوا کیا ہے۔ جب اچانک ان کا موبائل رنگ ہوا، کال ان کے سسر کے دوست کی تھی۔ وہ کافی کلوز فرینڈ تھے، تبھی علینا بیگم ان کو بہت اچھے سے جانتی تھی۔ ان کی کال آتے دیکھ انہوں نے زبردستی مسکراتے اٹینڈ کیا، مگر دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے ان کی وہ زبردستی کی سجائی مسکراہٹ لبوں سے لمحے میں جدا کر دیا۔ دماغ مفلوج ہونے لگا، دنیا جیسے سیاہ ہونے لگی۔ ان کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید ہو گیا، اور پھر انہوں نے خود کو اندھا دھند بھاگتے ہوئے دیکھا۔ کب کس جگہ ان کا دوپٹہ گلے سے نکل کر راستے میں گر گیا انہیں خبر بھی نہ ہو۔ وہ سیدھا پارکنگ پہنچے جہاں پروفیسر سلمہ کھڑی تھی۔ علینا بیگم یوں دیکھتی وہ پریشانی سے ان کے پاس پہنچی تھی، انہیں پکڑ چکی تھی۔ علینا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ گھر، وہ بس اتنا ہی بول سکی تھی۔ پروفیسر صاحبہ سمجھتی کہ کچھ غلط ہوا ہے، تبھی وہ ان کو ساتھ لیے اپنی گاڑی تک پہنچی تھی جہاں ڈرائیور ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ وہ اور علینا بیگم تیزی سے گاڑی میں بیٹھی تھی، اور ڈرائیور نے اپنی بیگم صاحبہ کے حکم پر گاڑی سٹارٹ کر دی تھی، اور گاڑی علینا بیگم کے گھر کی طرف تیزی سے سفر کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں وہ کالج سے گھر آئی، اور سارے راستے وہ دعا کرتی آئی تھی کہ وہ خبر جھوٹ ہو، کوئی بڑا مذاق ہو، کچھ بھی ہو، مگر سچ نہ ہو، ورنہ ان کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی۔ مگر نہیں، وہ سب سچ تھا۔ گھر کے مین گیٹ پر لوگوں کا ہجوم تھا، جسے چیرتے ان کی گاڑی اندر داخل ہوئی۔ گیراج میں گاڑی رکی تو وہ مرے قدموں سے لان میں جمع ہوئے لوگوں کو تک رہی تھی، چلے دیکھتے ایک طرف ہوتے راستہ بنا رہے تھے۔ وہ بے جان وجود کو گھسیٹتے سامنے پڑے جنازے تک گئے جہاں ایک عورت بین ڈال رہی تھی۔ وہ ان کی ساس تھی۔ قریبی سعد گیلانی اور سرمد گیلانی بیٹھے تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے تھوڑا آگے جاتے اس مردہ شخص کا چہرہ دیکھا، اور بس وہی زمین بوس ہو گئی۔ سبھی لوگ ان کی جانب لگے۔ جب انہیں ہوش آیا تو انہیں پتا چلا کہ ان کی دنیا تو واقعی ختم ہو چکی ہے۔ وہ اس پوری دنیا میں تنہا رہ گئی تھی۔ ان کی خالہ ساس نے انہیں ہوش میں دیکھ کر اس کے قریب پہنچی، انہیں سینے سے لگایا اور اپنے ہونے کا احساس دلانا چاہا، مگر وہ انہیں محسوس نہیں کر سکی تھی۔ پچھلے 6 سالوں سے وہ صرف ایک شخص سے ملوث تھی، وہی
ان کی کل کائنات بنا ہوا تھا. وہ انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا، اتنا کہ وہ اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، سب کو چھوڑ کر ان کے پاس آئی تھی. وہ دونوں کتنے خوش تھے، مگر افسوس ان کی کائنات ان سے چھین لی گئی تھی. ان کی دنیا ان سے دور جا چکی تھی. وہ خود کو مار دینا چاہتی تھی جب ان کی بیٹی، ان کی عنایا، ان کے سینے سے لگی. یک دمی اندھیرے میں ایک چھوٹی سی کرن چمکی اور انہوں نے سختی سے اپنی بیٹی کو اپنے سینے میں چھپا لیا. کہ ان کی محبت کی نشانی تھی، ان کے اسد کی نشانی. پھر وہ عنایا کے ساتھ کمرے میں بند رہنے لگی. ان کی فیملی لندن سے آ چکی تھی. سبھی انہیں سمجھاتے مگر وہ تو جیسے زبان اور کان مفلوج کیے ہوئے تھی. دن گزرتے رہے اور 40واں بھی ہو گیا. ان کی ماں ان کے پاس تھی مگر وہ مسلسل وہاں نہیں رہ سکتی تھی. اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کو ساتھ ہی جانے کا فیصلہ کیا اور انہیں سمجھانے لگی تھی. آنی مائی ڈیئر پلیز سمجھ لو بیٹا. وہ منت امیز لہجے میں بولی تھی. مام پلیز، مجھے اسد کے کمرے سے نہیں جا رہا. یہاں ان کی خوشبو ہے، میں کیسے ان سے دور جاؤں. وہ رونے لگی تھی. آنی، اس گھر میں جو تمہارا سہارا تھا وہ چلا گیا ہے. تم عدت پہ ہو، ہمیں جانا ہے تو بس جانا ہے، اب ضد نہیں. وہ غصے سے کہہ کر چلی گئی تھی اور پھر ایک دن ان کی بات اسے ماننی پڑی. ان کی موم جیت چکی تھی. سوچو نہ، سے نکلنے تک وہ تیار ہو چکی تھی. سفید رنگ کی پیروں کو چھوٹی فراک کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ اور سفید کلر کا ریڈ کا دوپٹہ جو کندھے پر ایک طرف رکھا ہوا تھا. میک اپ کے بغیر رونے کی وجہ سے وہ بے جان ہوا چہرہ لے کر آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی. اس وقت وہ اپنی ذات کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. وہ اپنے آپ کو اس مریض کی طرح سمجھ رہی تھی جس کا جسم اپاہج ہو گیا تھا، موو نہ کر سکتا تھا، اپنی مرضی کرنے سے قاصر ہو چکا تھا اور وہ مکمل طور پر کسی کا محتاج ہو گیا تھا. نم آنکھوں سے وہ اپنے وجود کو دیکھتی اپنی بے بسی پر رو دینے کو تھی. دل کر رہا تھا ایک بار پھر سے پوٹ پوٹ کر رو دے. زندگی میں یہ پہلا موقع تھا جب انہوں نے خود کو بے بسی کی انتہا پر محسوس کیا تھا. عنایا کا تو یہ بچپن تھا جس میں وہ باپ کے مرنے کا مطلب نہ سمجھ سکی. وہ اس وقت بہت چھوٹی تھی، اس لیے اپنا غم سمجھ نہ پا رہی تھی. مگر ماں کو روتا دیکھ وہ باپ کو لا پا کر اداس اور پریشان ضرور ہو گئی تھی. وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی ماں کچھ روز قبل اپنے شوہر کی وفات پر خود بھی مر چکی تھی. اسے سب نے کہا تھا کہ کار حادثے میں اس کے والد وفات پا چکے ہیں، اس لیے وہ اپنے دادا کے گھر نہیں بلکہ نانا کے گھر لندن جائے گی. وہ تیار ہو کر نیچے پہنچے. جب وکیل کو دیکھ کر علینا بیگم کو عجیب لگا. یہ یہاں کیوں ہے؟ انہوں نے ساتھ گیلانی سے پوچھا. پھر جو بات انہیں پتا چلی وہ ان کے اندر آگ لگا گئی تھی. میرے اسد کا قتل ہوا، انہوں نے دہرایا تھا. جی بابی، بھائی کو ایک بزنس ڈیل کی وجہ سے قتل کیا گیا. ملک انڈسٹری کے مالک بہت خطرناک ہیں اور یہ سب انہوں نے کیا ہے. ساتھ کہتے ہوئے رو دیا. تم تو جا رہی، تمہیں اب ان سب سے کیا؟ ساس کی بات پر ترک گئی. جب تک میرے اسد کو انصاف نہیں ملتا میں کہنی جاؤں گی، انہوں نے پختہ لہجے میں کہا. پھر انہوں نے کسی کی نہ سنی اور عدت پہ ہونے کے باوجود وہ کیس کی ہر طریق پر کورٹ جاتے گئے. کافی وقت تک کیس چلتا رہا مگر ملک گروپ زیادہ پاورفل تھا. ان کے پاس پیسہ تھا جس کے زور پر وہ کیس جیتتے. علینا بیگم ان کی جیت پر چیخ چیخ کر روئی تھی. وہ چلا رہی تھی، اللہ تم سب کو غارت کرے. تم لوگوں نے میری دنیا اجاڑ دی، میری بیٹی یتیم کر دی، مجھ سے میرا اسد چھین لیا. وہ چلاتی رہی. سب انہیں خاموش کروانا چاہتے تھے. ملک صاحب بے گناہ ثابت ہوئے تھے، ان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا. وہ علینا بیگم کو تڑپتا دیکھ دکھی ہو گئے تھے. دیکھیں، میں نے نہیں مارا اسد کو، میں نے اسے غصے میں کہا تھا. وہ ان کے قریب آتے ہوئے بولے تھے. گاڑی سے نکلتی عنایا بھاگ کر ماں کے قریب پہنچی. سرمت گیلانی اس کے مسلسل رونے پر اسے وہاں لے کر آیا تھا. تم جھوٹ بولتے ہو، جھوٹے ہو تم لوگ، تم نے مارا ہے میرے اسد کو. علینا بیگم مدھواسی سے بولی تھی. عنایا نے سر اٹھایا، سامنے کھڑے لوگوں کو دیکھا. اس کے دماغ میں ماں کا جملہ اور ان سب کے چہرے لکش ہو گئے. علینا گیلانی کو لے کر سبھی گھر کی طرف روانہ ہوئے اور اگلے ہی دن علینا بیگم کی والدہ ان دونوں کو اپنے پاس لندن لے آئی تھی. وہ اپنی ماں کی اکلوتی بیٹی اور بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی. وہ لوگ انہیں کسی صورت ان کے سسرال میں چھوڑنے کے حق نہیں تھے. وہ وہاں سے آنا نہیں چاہتی تھی. تبھی لندن پہنچ کر وہ تڑپ کر روئی تھی. انہیں یوں روتا دیکھ ان کا بھائی غصے سے ان کے پاس گیا اور انہیں سامنے کھڑا کیا. مر گیا ہے اسد، تم وہاں تنہا کس طرح زندگی گزارتی، کس کے سہارے رہتی؟ مت بھولو ایک عدد بیٹی ہے تمہاری، اگر
تمہیں کچھ ہو جاتا تو انایا کس کے پاس جاتی؟ اور بیٹیاں تو اس دنیا میں کسی صورت تنہا نہیں رہ سکتی. ہر وقت اس معاشرے کے درندے ان پر نظر رکھتے ہیں کب وہ انہیں تنہا ملے اور وہ اپنی بھوک مٹا سکے. یہ حوث کے پجاری جس کے گھر بیٹی تو ہوتی ہے مگر ان کے لیے محبت اور عزت صرف اپنی بیٹی کے لیے معنی رکھتی ہے. دوسروں کی بیٹیاں تو گوشت کا ٹکڑا لگتی ہے. علینا بیگم تم ان سب باتوں سے انجان نہیں ہو، اس لیے اب وہاں سے آنے کا شوق نہ منانا دوبارہ. وہ کہتے ہی چلے گئے تھے. علینا بیگم یہ باتیں جانتی اور سمجھتی تھی، تبھی اپنی ماں کے کہنے پر نہ چاہتی ہوئی بھی وہ ان کے ساتھ چلی آئی تھی. اپنے شوہر کا گھر چھوڑ کر بیٹیاں جب اپنے باپ کی آشیانے سے رخصت ہو کر شوہر کے گھر جاتی ہیں تو وہاں سے اپنا جنازہ ہی نکلنے کی خواہش رکھتی ہیں، مگر کچھ یوں بھی شوہر کے گھر سے رخصت ہو جاتی ہیں. یہ بات علینا بیگم کو اب معلوم ہوئی تھی. مدت پوری کرنے کے بعد علینا بیگم نے جاب شروع کر دی تھی. انایا بھی اپنی پڑھائی روٹین سے کر رہی تھی. وقت گزرتا جا رہا تھا. سبھی کو لگتا تھا کہ انایا کو اپنے باپ کی موت کی حقیقت نہیں پتا، نہ کبھی کسی نے اس بارے میں بات کی. مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ انایا گیلانی تو اپنے اندر آگ چلائے ہوئے بدلے کی پھر رہی ہے. وہ ہر روز اپنے بابا کو یاد کرتی تھی، ان کی قاتلوں کو یاد کرتی تھی. جیسے جیسے وہ بڑی ہوتی گئی ماں کا کہا جملہ اس کی سمجھ میں آتا گیا. اس کے اندر وہ آگ جوالات بلی رہتی تھی. وقت تیزی سے گزر رہا تھا. انایا کے ماموں کا اس پر جان بانٹتے تھے. اس کی ایک ماموں ان کے ساتھ ہی رہتے تھے جبکہ دوسرے کچھ دور تھے، مگر دونوں ہی انایا کو ہتھیلی کا چھالا بنا کر رکھتے تھے. علینا بیگم نے اپنی بیٹی کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کی تھی. وہ اپنی کمائی سے ہی انایا کے اخراجات اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، مگر یہ الگ بات تھی کہ ان کے ماموں ان کے سب سے بڑے سپورٹر تھے. وہ اسے ہر جگہ سپورٹ کرتے تھے. کالج ختم ہوا تو انایا اب فری تھی. اس کا ایک کالج فیلو پاکستان سے تھا اور سبھی ایک روز ڈنر کے لیے ریسٹورنٹ پہنچے تھے. جب وہاں سلیمان نے وہاں پاکستان جانے کی بات کی، اس کے کہنے پر انایا کے ذہن میں کچھ کلک ہوا تھا. وہ بس ڈنر کے اختتام کا ہی بے صبری سے انتظار کرنے لگی تھی. جیسے ہی ڈنر ختم ہوا سبھی اپنے اپنے گھر لوٹ گئے سوائے انایا کے جو وہاں بیٹھے تھے. میڈم گھر نہیں جانا کیا؟ سلیمان انایا کو دیکھتا ہوا بولا. تم سے ایک ہیلپ چاہیے سلیمان، انایا نے سنجیدگی سے کہا. سلیمان نے آج سے پہلے کبھی اسے یہ سنجیدہ نہیں دیکھا تھا، تبھی پریشان ہوتا اس کے سامنے بیٹھا. کیا بات ہے انایا؟ وہ تفکر سے بولا. مجھے پاکستان میں ایک انڈسٹری کے مالک کی انفارمیشن چاہیے. انایا نے رازداری سے کہا. کس لیے؟ سلیمان کو بات سمجھ آئی. بس یوں ہی. تم بتاؤ کر سکتے ہو؟ انایا کے سوال پر سلیمان بھی کرنے اچکاتا بولا. اوکے مل جائے گی. سلیمان کے کہتے ہی انایا نے اسے ملک انڈسٹری کا بتایا جو اس کے اپنے ماموں کے منہ سے سنا تھا. اس نے سلیمان ڈن کہتا چلا گیا. اگلے دن اس کی فلائٹ تھی. اس کی جاتے ہی انایا گیلانی نے اپنے پاکستان جانے کی تیاری شروع کرتا. وہ یہ سب خاموشی سے کر رہی تھی. سلیمان کی میل آتے اس نے سلیمان کو اپنی ٹکٹ کروانے کا کہا اور یہ سب رازداری سے ہو کر اس کا وعدہ لیا تھا، جس پر سلیمان نے حامی بڑھ لی. انایا گھر میں بغیر کسی کو کچھ بتائے پاکستان کے لیے روانہ ہو گئی. سارے راستے وہ خود کو یہی کہتی رہی کہ وہ ان سب کو برباد کر دے گی. پاکستان پہنچتے ہی اس نے ایک بار پھر خود کو وہاں پہنچنے کا مقصد یاد تھمایا اور باہر نکلی. سامنے سلیمان کھڑا تھا. تم یہاں؟ انایا نے حیرت سے پوچھا. محترمہ آپ کے رہنے کا ارینج بھی تو کرنا تھا نا، اب لاوارثوں کی طرح تو نہیں چھوڑ سکتا. وہ مسکراتے ہوئے بولا. انایا کو اس کا یہ سب کرنا بہت پسند آیا تھا. سلیمان نے اس کے لیے اپنا فلیٹ صاف کروایا تھا جہاں کوئی نہ رہتا تھا. شکریہ سلیمان. انایا نے اس کی مشکور ہوئی تھی. انایا کو وہاں چھوڑتے وہ چلا گیا. انایا بھی فریش ہو کر کھانا آرڈر کرنے کے بعد اپنے برتھڈے کے لیے پلان بنانے لگی. سارا پلان ترتیب دیکھ کر وہ کمرے میں آئی. اسے ماں کی فکر نہیں تھی. اسے دیکھ کر وہ پریشان نہ ہوئی، اس لیے وہ ان کے نام ایک میسج چھوڑائی تھی. یہ سب سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگ گئی. اگلے دن اس نے ملک انڈسٹری کے نئے مالک عظیم ملک کو سرچ کرنے میں پورا دن لگایا. عظیم ملک کیا کرتا ہے، کب گھر سے نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس سے ملتا ہے اور واپسی کب تک ہوتی ہے، یہ ساری انفو تو سے سلیمان نے دے دی تھی. مگر پھر بھی انایا انٹرنیٹ پر اس کی چھوٹی سے چھوٹی ایکٹیویٹی سرچ کر چکی تھی. پھر رات کو تیار ہو کر باہر نکلی. ہاتھ پر سفید رومال تھا جس پر خون لگا تھا، یوں جیسے چوٹ لگی ہے. وہ روڈ کنارے کھڑی ہو گئی. پھر اس نے ایک پتھر اٹھایا اور سر پر رگڑ دی. مٹی چہرے پر لگی. 7 کپڑوں
یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا جھگڑا ہو۔ تبھی ایک گاڑی وہاں سے گزری تو اس نے ایک بیچارگی سے ہاتھ ہلاتے اس گاڑی کو روکنے کی کوشش کی، اور عین امید کے مطابق وہ گاڑی رک گئی۔ انایا اپنی فتح کی پہلی سیڑھی پر چڑھنے کو اس گاڑی کے قریب ہو اور شیشہ بجایا۔ شیشہ نیچے ہوا۔ مجھ کو تمہارا ہاتھ چاہیے، اے مصیبت میں ہو۔ وہ یوں بول رہی تھی کہ سامنے والا اس سے گم ہوا تھا۔ مسافر سمجھے اور ایسا ہی اندر بیٹھے۔ عورت پریشان ہو گئی۔ بیٹا آپ اندر آ جاؤ۔ انہوں نے دروازہ کھولا۔ انایا تیزی سے بیٹھے۔ وہ ہمارا بیگ، وہ سب کچھ، وہ بیڈ بوائز لے گئی۔ And I am very worried. Actually, I'm from Europe. وہ بھی بسی چہرے پر سجاتے ہوئے بولی تھی۔ عورت زیادہ پریشان ہوئی۔ اللہ پوچھے ایسے لوگوں کو جو ہمارے ملک کا نام خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عورت غصے سے بولی۔ ان بوائز نے ایم کے ساتھ فائٹ بھی کی، اور پھر وہ ان کے کندھے پر سر رکھے۔ بیٹا آنکھیں کھول۔ عورت مزید پریشان ہوئی، ڈرائیور کو ہسپتال جانے کا کہا۔ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹر نے کہا کہ رگڑ کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ مسز ملک پریشانی سے ان کے قریب بیٹھی تھے۔ تبھی وہاں بھاگتے قدموں کا شور ہوا۔ مسز ملک نے پلٹ کر دیکھا۔ سامنے عظیم بھاگتا ہوا ہے، اور ماں یہاں کیا کر رہی ہے؟ ٹھیک تو ہے آپ؟ وہ تفکر سے پوچھنے لگا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، مگر یہ بیچاری معصوم سی بچی ٹھیک گئی ہے۔ انہوں نے انایا کی طرف اشارہ کیا تو عظیم نے انایا کو دیکھا۔ پل بھر کو جیسے ساکت ہوا۔ شفاف بے داغ چہرہ، ماتھے پر چھوٹی سی بینڈیج تھی، باقی چہرہ بالکل صاف تھا۔ گولڈن بال جو کندھے سے ذرا نیچے تھے، گلی پل کے جو آنکھوں کو چھپائے ہوئے تھے۔ اس کا دل عجیب سی رفتار سے دھڑکنے لگا تھا۔ ماشاءاللہ، اس نے بے سختہ کہا۔ ہاں ماشاءاللہ، بہت پیاری بچی ہے۔ عظیم ماں کے جملے پر ہوش میں آیا، گردن پر ہاتھ پھرتا خود کو سنبھالنے لگا۔ پہلے کبھی کسی لڑکی کو دیکھ کر اس کا یہ رد عمل نہیں ہوا تھا جو اب ہو رہا تھا۔ اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور حیران رہ گیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ بیچاری یورپ سے آئی ہے، اور آتے ہی کچھ کم بختوں نے اس کا سامان چھین لیا اور لڑائی بھی کی اس سے۔ پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوگی یہ ہمارے ملک کے بارے میں، کہ ایک ایسا ملک ہے جہاں مہمان ہی محفوظ نہیں۔ مسز ملک نے افسوس سے کہا۔ عظیم ملک نے حلق تر کیا۔ چلے جو مرضی سوچے، آپ چلیں۔ وہ اپنی حالت سمجھ بھی نہیں پا رہا تھا۔ تبھی جھنجھلا کر بولا تھا، بیٹا اس کا سارا سامان چھین لیا ہے کسی نے، ہم اسے ایسے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ انہوں نے صدمے سے پوچھا تھا، تو آپ کا کیا ارادہ ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ عظیم ملک نے سچ ہو کر پوچھا تھا۔ اگر ہم ایسے ہی سے چھوڑ دیں گے تو یہ واقعی ہمارے ملک کو اور اس میں رہنے والوں کو غلط سمجھے گی۔ انہوں نے اپنی بات کو ہی وضاحت کی۔ ماما سیدھی بات کریں۔ عظیم ملک نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، ہم اسے اپنے ساتھ لے جاتے ہیں جب تک یہ ٹھیک نہیں ہو جاتے۔ عظیم ملک کا دل ماں کی بات پر زور سے دھڑکا، مگر ماما اس سے کچھ کہنا چاہا، اگر مگر کچھ نہیں، بس یہ ہمارے ساتھ جائے گی۔ انہوں نے فیصلہ کیا تو عظیم ملک خاموشی سے بیٹھ گیا، جبکہ اس کی نظر بھٹک بھٹک کر انایا کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ وہ بار بار نظریں چراتا، مگر ہر بار نظر اس کی طرف جاتے۔ جیسے انایا کو ہوش آیا، وہ دوبارہ اپنے ساتھ ہوئے واقعے کو دہرانے لگی۔ عظیم ملک کو اس پر ترس آیا، ان لڑکوں پر غصہ۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلو۔ مسز ملک نے کہا تو وہ خاموش ہو گئے۔ کیسے؟ وہ پریشان سی ہوئی۔ فکر مت کرو بیٹا، ہمارے گھر میں تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، تو ایزیلی رہ سکو گی۔ پھر جب تمہیں سامان مل جائے گا یا کسی جاننے والے کا ایڈریس مل جائے تو لوٹ جانا۔ انایا نے ان کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ عظیم ملک بل پے کرایا تو مسز ملک نے اسے انایا کو سہارا دے کر باہر گاڑی تک لے جانے کا کہا۔ جیسے عظیم نے انایا کے پاس جاتے اس کا ہاتھ پکڑا، انایا کو جھٹکا لگا اور وہ دور ہوئی۔ اس کا دل بے ترتیب ہوا تھا۔ یہ حال عظیم ملک کا تھا۔ انایا اس کے سہارے کے بغیر چلنے لگی تھی اور گاڑی میں جا بیٹھی تھی۔ آپ فکر مت کریں، آپ کا سامان میں ڈھونڈوں گا۔ گاڑی میں بیٹھتے عظیم ملک نے کہا تو اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی فتح کی پہلی سیڑھی عبور ہو چکی تھی، مگر وہ اندر سے خوش نہیں تھی۔ ملک ویلا پہنچتے ہی وہ دونوں ماں بیٹا اسے لیے اندر گئے۔ سامنے رونق لگی ہوئی تھی، لڑکیاں ڈھولک بجاتی گیت گا رہی تھی۔ ایک ان سب کو دیکھ بھاگتی مسز ملک کے گلے لگ چکی تھی۔ مما کہاں تھی آپ اتنی دیر کیوں لگاتی؟ آپ کو آج ہماری ڈھولک ہے نا، آپ کو پتا تھا نا؟ وہ شکوہ کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کی نظر انایا پر نہیں گئی تھی۔ ہے نے سانس تو لو۔ عظیم ملک نے اس کے سر پر ہلکی سی چپٹ لگاتے ہوئے کہا۔ ہم لوگ
ہسپتال تھے۔ مسز ملک کے کہتے ہی علی ملک کا چہرہ سفید پڑا۔ کیا ہوا ماما؟ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ وہ فکر مند ہوئی تھی۔ ارے نہیں میری جان، دراصل یہ بچی پردیسی ہے، اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا، کچھ لڑکوں نے اس کا سامان چرا لیا اور اسے چوٹ بھی لگی تھی تو ہم اسے لے کر ہسپتال گئے تھے۔ ان کی بات پر اینی ملک نے عنایا کو دیکھا اور پھر اس کے گلے لگی۔ ڈونٹ وری، آپ کا سامان بہت جلد مل جائے گا، میرے بابا کا بہت نام ہے یہاں، پولیس میرے بابا کی ہر بات مانتی ہے۔ اینی ملک اسے تسلی دے رہی تھی، جبکہ عنایا گیلانی کے دل پر اس کا ہر لفظ تیزاب کی طرح لگ رہا تھا۔ دل میں پھیلی نفرت مزید گہری ہونے لگی تھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہونے لگا، مگر وہ اپنے تاثرات پر قابو پانے کی کوشش کرتے رہے۔ اینی بیٹا، بہن کو آرام کی ضرورت ہے، اسے کمرے میں لے جا۔ مسز ملک کے کہنے پر اینی ملک نے عنایا گیلانی کو سہارا دیا اور ایک طرف چل دی۔ وہ سیدھا اپنے کمرے میں گئی، عنایا کو بیڈ پر بٹھایا اور خود کبرڈ سے کپڑے نکالنے لگی۔ کچھ دیر بعد وہ 3 جوڑے لیے عنایا کے سامنے کھڑی ہوئی تھی۔ ان میں سے کوئی بھی پہن لو اور فریش ہو کر آؤ، تمہیں سکون ملے گا۔ اینی ملک نے نرمی سے کہا، کیا ادھر کوئی فنکشن ہے؟ عنایا نے ڈھولک یاد آتے ہوئے پوچھا تھا۔ اینی ملک شرما گئی، میری شادی ہے 3 دن بعد۔ اینی ملک کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھ عنایا مسکرا دی۔ اوکے، تم فریش ہو جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں، پھر وہ کھا کر دوا لینا اور ریسٹ کرنا، اینی کہتی ہوئی چلی گئی تھی۔ عنایا نے اس کے جاتے ہی واش روم کا رخ کیا۔ وہ فریش ہو کر نکلی تو سامنے ہی اینی بیٹھی تھی۔ یہ کھانا کھا کر دوا لے لو، اینی نے تیزی سے کہا۔ اوکے، عنایا نے ایک لفظی کہا، مجھے جانا ہے نیچے، سب میرا ویٹ کر رہے ہیں، اینی کہتی ہوئی چلی گئی۔ عنایا نے وہ کھانا نفرت سے دیکھا۔ اس گھر کا ایک بھی نوالا میرے لیے زہر ہے، اگر میں جانتی ہوں یہ زہر لینا میری مجبوری ہے۔ بابا، میں آپ کے قاتلوں کو سزا ضرور دوں گی، ان سب کی خوشیاں چھین لوں گی میں۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر بولی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی اور عظیم ملک اندر داخل ہوا۔ عنایا کی نظر اس پر پڑی، جبکہ عنایا کو دیکھتا وہ ایک بار پھر کھوسا گیا۔ لانگ فراک، چوڑی دار پاجامہ اور بیگے بال جو عنایا کے چہرے کے گرد پھیلے ہوئے تھے، وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ جب اس کا یوں خود کو دیکھنا، عنایا کو ایک آنکھ نیب آیا تھا۔ اسے غصے سے رخ موڑا تو عظیم ملک ہوش میں آدھا اپنی حرکت پر شرمندہ سا ہو گیا۔ آپ کیسا فیل کر رہی ہیں؟ وہ ذرا سنبھل کر بولا۔ نارمل ہوں، عنایا نے سختی سے کہا۔ اگر ریسٹ نہ کرنا چاہیے تو نیچے چلتے ہیں، ماما نے کہا، اگر آپ ایزی بھی رہے یہاں تو۔ عنایا نے اس بات میں سر ہلایا۔ عظیم ملک چلا گیا، میں تو ویسے بھی یہاں ریسٹ نہیں کرنے آئی۔ عنایا نے چند لمحے زہر مار کر لیا اور ٹرے ایک طرف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تبھی نظر دواؤں پڑ گئی۔ اس نے ایک خوراک نکال کر واش روم میں جا کر بہا دی اور کمرے سے نکلی۔ سبھی ڈھولک بجاتے اور گیت گانے میں مصروف تھے اور بہت خوش تھے، جبکہ ان سب کو خوش دیکھ کر عنایا کا خون جل رہا تھا۔ وقت گزرنے لگا، رات گہری ہوئی۔ عنایا اینی ملک کے ساتھ ان کے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ سوتی جاگتی کیفیت میں رہی تو عنایا خاموشی سے اٹھ کر کمرے سے نکلی۔ اسے تو کچھ ایسا ہی چاہیے تھا جس سے اس خاندان کا بربادی کا آغاز کر سکتی۔ وہ نکلتی کمرے تلاش کرنے لگی۔ کچھ دیر تک وہ اسٹڈی روم تک پہنچی۔ یہاں کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جس سے میرے بچے کا آغاز ہو سکے، وہ خود کو کہتی ہر چیز الٹ پلٹ کر کے دیکھنے لگی۔ ابھی سے وہاں 10 منٹ ہوئے تھے جب اسے قدموں کی آہٹ محسوس ہوئی۔ وہ تیزی سیدھی ہوئی مگر پلٹی نہیں۔ کون؟ عظیم کی آواز پر عنایا کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ آپ یہاں؟ عظیم ملک نے حیرت سے پوچھا۔ اسے عنایا کا اسٹڈی روم میں ہونا، وہ بھی رات کے 2 بجے، سمجھ نہ آیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے کھڑا ہوا۔ وہ ہم کو پیاس لگا تھا نا، بٹ اس نے بہانہ بنایا، عظیم ملک نے ٹوک دیا۔ تو آپ اینی سے کہہ دیتی؟ وہ کچھ پریشان ہوا۔ اینی تو تھک کر سویا ہے، عنایا نے لب کاٹتے ہوئے کہا۔ عظیم ملک نے بے ساختہ اس کے ہونٹ دانتوں سے آزاد کیے۔ عنایا اس کے چھونے پر پتھر کی، جبکہ عظیم ملک ایک قدم اس کے قریب ہوا۔ آئی ڈونٹ نو وائی بٹ یار، تم پر نظر جاتی ہے تو پلٹنا بھول جاتی ہے، عظیم ملک نے کھوئے لہجے میں کہا۔ عنایا اس کے لفظوں کی سچائی کو جھوٹ سمجھ رہی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ عظیم ملک کے سینے پر رکھتے اسے دور کیا اور بھاگتی ہوئی وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے عظیم ملک مسکرایا تھا۔ لڑکی بھلے ہی مغربی ہے مگر شرماتی مشرقی لڑکیوں کی طرح ہے، خود سے کہہ کر وہ خود ہی کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ دن گزرنے لگے اور مہندی کا دن آن پہنچا۔ عنایا کمرے میں بیٹھی تھی، پاس ہی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے اینی بیٹھی ہوئی تھی۔ میک اپ آرٹسٹ اس کو
تیار کر رہی تھی۔ جب وہ تیار ہو گئی تو اس نے پلٹ کر انایا کو دیکھا۔ ڈیئر، آپ ریڈی نہیں ہو رہی؟ اینی نے اسے یوں بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ بٹ یار میں کیسے جا سکتی ہوں؟ انایا نے انگلش لہجے میں پوچھا۔ اینی نے اس سے اردو سیکھی تھی اور یوں سب کو لگا واقعی اسے اردو نہیں آتی تھی۔ اینی نے اسے زبردستی اپنا لایا ہوا ڈریس دیا اور پہننے کو بولا۔ جب وہ پہن کر باہر آئی تو اسی میک اپ آرٹسٹ نے اینی کو تیار کیا اور دونوں ایک ساتھ باہر نکلی۔ اسٹیج کے قریب کھڑا عظیم ملک انایا کو دیکھتا ٹھٹک گیا۔ بلا شبہ وہ بہت حسین لگ رہی تھی، جبکہ دوسری طرف خود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے انایا نے ادھر ادھر دیکھا تو نظر عظیم ملک پر ٹھہر گئی۔ وہ بھی چند لمحوں کے لیے اسے دیکھے تھے۔ اس کے دل نے قبول کیا کہ سامنے موجود مرد دنیا کے حسین مردوں میں سے ایک ہے، اور پھر اس کی نظر عظیم کے پیچھے کھڑے اس کے باپ یوسف ملک پر گئی تھی تو اس کی نظر میں پسندگی کی بجائے نفرت نے ابھرنے لگی تھی۔ اسے نفرت سے نظریں پھیر لی تھی۔ عظیم اس کی حرکت سے الجھ گیا۔ وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ آخر کیوں یہ انجان لڑکی اس سے یوں نفرت سے نظریں پھیرتی ہے۔ وہ اب اس بات کا جواب چاہتا تھا کیونکہ اس کا دل انایا کی طرف جھکنے لگا تھا۔ وہ موقع تلاش کرنے لگا تھا کہ کیسے انایا سے بات کر سکے۔ جب فنکشن کے دوران اس نے انایا کو کمرے میں جاتے دیکھا، وہ بھی اس کے پیچھے گیا۔ جیسے ہی انایا کمرے میں داخل ہوئی تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر بیڈ پر رکھا اور واش روم میں چلی گئی تھی۔ تبھی عظیم اندر داخل ہوا اور دروازہ بند کیا۔ وہ رہا ٹہلتا الفاظ کو ترتیب دینے لگا۔ انایا واش روم سے اپنے دھیان میں نکلی تھی جب ٹہلتے ہوئے عظیم اس سے ٹکرایا تھا اور وہ توازن برقرار نہ رہنے پر لڑکھڑا گئی اور نیچے گری۔ عظیم بھی اس کے اوپر گرا تھا۔ وہ بالکل اس کے اوپر تھا، یوں کہ وہ چھپ گئی تھی۔ دونوں بوکھلا گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا اور ایک عورت اندر داخل ہوئی۔ عظیم جلدی سے اٹھا تو انایا اپنے چکراتے سر کو پکڑے بیٹھی تھی۔ فرش پر سر لگنے سے اس کا سر چکرا رہا تھا۔ اللہ معاف کرے، اتنی بے حیائی! اس عورت نے دہائی دیتے ہوئے سر پکڑا۔ انایا نے چونک کر سر اٹھایا۔ بکواس بند کرے اپنی۔ عظیم غصے سے بولا، بکواس؟ اور جو تم دونوں کر رہے تھے زنا ہے؟ یہ زنا اللہ تباہ کر دیتا ہے زنا کرنے والوں کو۔ وہ عورت لڑاکا لہجے میں بولی۔ انایا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، جبکہ عظیم کا دماغ گھوم رہا تھا۔ غصے سے نسیں پھٹنے کے قریب ہو رہی تھی۔ وہ سر پکڑ کر بستر پر بیٹھا۔ مہمان اکٹھے ہونے لگے۔ انایا کو سب کچھ غلط لگ رہا تھا۔ وہ وہاں آ کر پچھتا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح اس وقت یہاں سے لکھے۔ اس وقت وہ اپنا بدلہ بھی بھول چکی تھی۔ اس وقت اسے بس اپنی عزت کی فکر ہو رہی تھی۔ وہاں کیا ہو رہا تھا اسے کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ دور اس کی ماں اس سے کہہ رہی تھی، انایا میری جان، لڑکی کی عزت بہت نازک ہوتی ہے، کبھی کچھ ایسا نہ کرنا جس سے تمہاری عزت پر حرف آئے۔ میری جان، تمہارے بابا کی عزت تمہارے حصے ہے، اگر تمہاری عزت پر بات آئی تو تمہارے بابا کی روح کو تکلیف پہنچے گی۔ علینا بیگم کی باتیں وہاں گونج رہی تھی۔ میں ابھی اسی وقت انایا سے نکاح کروں گا۔ عظیم کی بات پر وہ پتھر کی ہو گئی تھی۔ نو، اس نے زیر لب کہا، اور اپنے ماموں زاد کی منگ تھی وہ کیسے اپنے بڑوں کے فیصلوں کو چھوڑ کر اپنے باپ کی قاتل کی بیٹی سے نکاح کرے؟ وہ ایسا کسی صورت نہیں کر سکتی۔ مگر وہ یہ بھول گئی تھی کہ اس وقت قسمت اس کی خلاف چل رہی تھی۔ سبھی نے عظیم کے فیصلے کو قبول کیا۔ مولوی صاحب کو بلایا گیا اور ان سب میں انایا کی زبان جیسے مفلوج ہو گئی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ نکاح کے الفاظ سن کر بھی وہ پتھر کی ہو رہی تھی۔ انایا بیٹا، قبول ہے کہو؟ مسز ملک نے کہا تو اس نے سکوا اپنا نگاہوں سے انہیں دیکھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی تھی۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ لڑکی ہوش میں تو؟ ایک عورت نے پوچھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جس کی وجہ سے مجھے ان سے نکاح کرنا پڑے۔ وہ غم اور غصے سے چلائی تھی۔ انایا بیٹا، ہماری عزت کا سوال ہے، ہم تمہارے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، خدا کے لیے نکاح کے لیے رضامندی دے دو۔ مسز ملک نے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ بے بسی سے انہیں دیکھتی رہی، نہ جانے کیوں ان کے سامنے بے بس ہو رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ عظیم ملک کو اپنے وجود کا حصہ مان چکی تھی۔ نکاح کی مبارکباد یوں دی جا رہی تھی جیسے سب کی خوشی ہو اس میں شامل۔ سب ایک ایک کر کے کمرے سے نکل گئے۔ اب وہاں صرف عظیم اور انایا تھے۔ عظیم انایا کے قریب آیا۔ انایا، میں سب دور رہے مجھ سے، I hate you۔ انایا نفرت سے عظیم کو خود سے دور جھٹکتے ہوئے کہا۔ کیوں؟
عنایا کیوں ہے تمہیں مجھ سے نفرت؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ پریشانی سے اونچی آواز میں بولا، کیونکہ تمہارے باپ نے میری دنیا اجاڑی تھی، تمہارے باپ نے میری بابا کی جان لی تھی۔ اور آواز کھو بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ ہر چیز سے مفلوج ہو چکی تھی، نہ دل کام کر رہا تھا نہ دماغ، اس لیے وہ جو منہ میں آیا بولتی تھی۔ جھوٹ ہے یہ۔ عظیم نے اس کی بات رد کر دی۔ اس کے بابا بھلے ہی بہت ظالم تھے مگر کسی کی جان نہیں لے سکتے تھے، اس بات پر اسے پورا یقین تھا۔ عنایا اس کے جواب پر ہنس دی۔ سچ ہے یہ، صرف ایک میٹنگز کے چکر میں تمہارے بابا نے میرے بابا کو جان سے مار ڈالا تھا اور پیسوں کے زور پر کیس جیت لیا۔ اس کے کہنے پر عظیم نے دماغ پر زور ڈالا۔ جب وہ 11 سال کا تھا تب اس کے بابا پر قتل کا الزام لگا تھا اور اس کے بابا صحیح ثابت ہوئے تھے۔ میرے بابا کسی کو قتل نہیں کر سکتے عنایا، وہ ضبط سے بولا تھا۔ تم اپنے بابا کے بارے میں تو یہی بولو گے نا، تمہارے بابا جو ہے؟ عنایا نے اذیت سے کہا، میں ثابت کروں گا کہ میرے بابا بے قصور ہے اور تمام ثبوت تمہارے سامنے رکھوں گا، پھر تو نفرت نہیں رہے گی نا، وہ بے بسی سے بولا تھا۔ عنایا کا تلخ لہجہ اس کی دل کو زخمی کر رہا تھا۔ طلاق دو مجھے ابھی، عنایا نے سم دلی سے کہا۔ وہ تڑپ گیا، میں محبت کرنے لگا ہوں تم سے۔ وہ بے بسی کی انتہا پر پہنچ چکا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، وہ منہ موڑ کر بولی تھی، مجھے بس طلاق۔ عنایا کی بات درمیان میں رہ گئی۔ عظیم نے اسے قریب کھینچتے اس کے لبوں پر اپنی بھاری ہتھیلی جمائی، اس کی گرفت میں مچلنے لگی، مگر عظیم ملک کی پکڑ سخت تھی۔ وہ سرخ چہرے کے ساتھ ساتھ بے حال ہونے لگی تھی۔ عظیم نے اسے چھوڑا تو بے حال ہوتی تیز سانس لینے لگی۔ اس کی باری ہتھیلی نے عنایا کی سانس جیسے روک دی تھی۔ بہت برے ہو تو، اس نے جس معصوم انداز میں کہا۔ عظیم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس نے اس کی کمر پر ہاتھ پھیرتے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ دوبارہ طلاق کا نام مت لینا ورنہ پچھتاؤ گی، اس کا چہرہ سامنے کرتے عظیم نے تلخی سے کہا اور عنایا کی پیشانی پر مہر ثبت کی۔ اس کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا۔ عنایا وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ سوری بابا، میں آپ کی قاتل کے گھر کی عزت بن گئی، آئی ایم سو سوری بابا، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ پھر ایک دم اٹھی، برباد کر دوں گی سب کو، ویسے نہیں تو ایسے سے۔ خود سے کہتے اس نے کپڑے بدلے اور جینز شرٹ پہنے باہر نکلی۔ اسے اس گھر سے نکلنا تھا اور وہ کامیاب ہو چکی تھی۔ مہمانوں کے بیچ سے وہ نکل تو آئی تھی مگر رات کی اس پہر اسے کوئی کیب نہیں مل رہی تھی جس پر وہ روڈ سائڈ پر چلنے لگی۔ تبھی گاڑی کا ہارن ہوا اور تو پلٹ کر دیکھا تو ڈرائیونگ سیٹ پر عظیم ملک کو دیکھ کر نفرت سے وہ منہ موڑتے تیزی سے چلنے لگی۔ عظیم نے اس کی حرکت پر لب پیچ لی اور گاڑی سے نکل کر اس کی پیچھے چلنے لگا۔ عنایا، یہ پاکستان ہے، یہاں رات کے وقت لڑکی کا تنہا نکلنا سیف نہیں ہے، اس کے پیچھے چلتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے پرواہ نہیں، تم جیسے لوگوں کے درمیان رہنے سے بہتر ہے میں یوں کہیں چلی جاؤں یہاں سے، وہ غصے سے بولی تھی۔ عظیم نے اس کی کلائی پکڑی۔ عنایا پلیز، وہ گہرا سانس لیتا ہو بولا تھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، یو بلڈی، یو شٹ یور ماؤتھ۔ عظیم نے اس کی بات کاٹتے خرا کر کہا۔ وہ ڈر گئی، تمہیں سن رہا ہے تو تم سر چڑھ رہی ہو، جانا ہے نا تمہیں تو پہلے ثابت کر دو مجھے میرے بابا بے قصور ہے، پھر چلی جانا۔ وہ غصے سے بولتا اس کو گاڑی میں بٹھا گیا اور گھر لے گیا۔ اگلے دن بارات تھی۔ عنایا بے دلی سے تیار ہوئی۔ جیسے بارات پہنچی سبھی اس میں مصروف ہو گئے۔ جس کا فائدہ اٹھاتے وہ اندر گئی۔ اسٹڈی روم میں جاتے اس نے وہاں پڑی، موم بتی جلائی اور وہاں کاغذ بکھیرتی جس سے وہاں آگ پھیلنے لگی۔ وہ تیزی سے نکلی اور بھاگ گئی۔ کیب میں بیٹھتے وہ سلیمان کے فلیٹ پر گئی۔ اندر جاتے کپڑے بدلے اور اپنا سامان لیے نکلی۔ ایئرپورٹ پہنچنے تک وہ جانتی تھی کہ ملک انڈسٹری کو جو نقصان کو پہنچائی ہے اس کا حساب وہ کر ہی نہیں سکیں گے۔ ٹکٹ تو وہ رات ہی کروا چکی تھی۔ اپنی سیٹ پر بیٹھتے اس نے سکون سے سانس ہوا کے سپرد کیا۔ لندن پہنچتے اس کی نظر اپنی ماں پر گئی جو بھاگ کر اسے اپنے سینے میں سمٹ گئی تھی۔ ماما، عنایا نے بھیگے لہجے میں پکارا، تم کیوں گئی تھی پاکستان؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگی۔ سوری ماما، وہ بس یہی بولی تھی۔ ارینا بیگم اسے تھکا ہوا محسوس کرتی گھر کی طرف روانہ ہوئی تھی، لیکن ریسٹ کرنے کے بعد عنایا کا ارادہ اپنے بڑے ماموں کے گھر جانے کا تھا۔ وہ عمیر سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ اس کے بچپن کی منگ تھی۔ اسے پوری امید تھی کہ عمیر اس کی بات سمجھے گا اور اس کی مدد کرے گا جس سے وہ عظیم سے طلاق لے سکتی ہے۔ یہی سب کچھ سوچتی وہ کب سوئی اسے خود خبر نہ ہو۔ شام کو اس کی آنکھ کھلی تو الینا بیگم سے وہ کہتی اپنے بڑے ماموں کی طرف چل دی تھی۔
سارے راستے وہ الفاظ ترتیب دیتی رہی، مگر جیسے ہی اس نے گھر میں قدم رکھا، خاموشی نے اس کا استقبال کیا، جس پر وہ حیران رہا۔ عمیر کا سوچتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب پڑی۔ ابھی ایک قدم دور ہی تھی جب اندر سے باتوں کی آوازوں پر اس کے قدم وہی تھم گئے، کیونکہ ان باتوں میں اسے اس کے اب بابا اسد گیلانی کا نام تھا۔ وہ وہی کھڑی ہو گئی، مگر جیسے جیسے الفاظ اس کی سماعت سے ٹکراتے گئے، اس کا وجود بے جان ہونے لگا۔ اسے اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا ہو۔ بہت مشکل سے وہ کانپتی ٹانگوں سے وہاں سے پلٹی تھی، مگر گھر پہنچنے سے پہلے اس کی حواس جواب دے چکے تھے۔ جب آنکھ کھلی تو خود کو ہسپتال میں پایا۔ سامنے اس کے ماموں اور ماما کھڑے تھے۔ اپنے بڑے ماموں کو دیکھ کر اس نے نفرت سے منہ مڑا تھا۔ ماما مجھے گھر جانا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اس کی ماں نے ہاں میں سر ہلایا اور وہ لوگ گھر چلے گئے تھے۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، ہم چاچو کے پاس پاکستان چلتے ہیں، اور اپنی ماں کے سینے لگی ہوئی بولی تھی۔ سبھی حیران رہ گئے۔ انایا خبردار، ماموں کو کئی باتیں دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ رک گئی۔ انایا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ علینا گیلانی نے غصے سے پوچھا۔ میرے باپ کے قاتل کو تجھے بیٹے کہنے کا حق نہیں ہے۔ اسی بات پر سبھی چونک گئے۔ یہ کیا بکواس ہے انایا؟ علینا بیگم چلائی۔ بکواس نہیں ہے ماما، میرے بابا کو کسی یوسف ملک نے نہیں بلکہ آپ کے بڑے بھائی نے مارا تھا، صرف اس لیے کہ آپ نے اس سب کے خلاف جا کر میرے بابا سے شادی کی تھی۔ انہوں نے بدلہ لیا تھا میرے بابا کو مار کر۔ وہ کہتی آخر میں رو دی تھی، یہ جھوٹ ہے، آپ کچھ کہے بھائی، یہ جھوٹ ہے نا؟ علینا گیلانی چلا رہی تھی۔ سچ ہے یہ، اور یہاں سب دوسری بار علینا گیلانی بے بسی کی انتہا پر پہنچی تھی۔ یہ کیسا سچ تھا، کیسا بھیانک راز تھا جس نے سامنے آتے ان کی دنیا مکمل ختم کر دی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے گری تھی۔ انایا پاگلوں کی طرح ان کی طرف چکی اور انہیں پکارنے لگی، مگر وہ بے جان ہو چکی تھی۔ ان کو لے کر ہسپتال لے جایا گیا، جہاں ان کی موت کی تصدیق ڈاکٹر نے کر دی تھی۔ انایا چلا چلا کر روئی۔ دل پھٹنے سے اس کی ماں کی موت ہوئی تھی۔ جنازہ ہو گیا۔ وہ اکیلی بیٹھی جب اس کے ماموں اس کے پاس آئے تھے۔ انایا تمہارا نکاح ہے ابھی عمیر سے، وہ سختی سے بولے تھے۔ انایا نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ کچھ دیر قبل ان کی بہن کا جنازہ اٹھا تھا اور اب وہ اپنے بیٹے کا نکاح کرنا چاہتے تھے۔ کیسی حقیقت تھی اس کی زندگی کی۔ اس پر جان مارنے والے اس کے ماموں کسی سنگ دل ثابت ہوئے تھے۔ میں نہیں کر سکتی یہ نکاح، اس نے بھیگے لہجے میں کہا۔ اس کے جواب پر اس کے ماموں نے غصے سے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ نکاح تو تمہارے اچھے بھی کریں گے، اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانے لگے۔ وہ خود کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ان کی پکڑ سخت تھی۔ میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، وہ چلائی تھی۔ پوری قوت سے اس نے خود کو چھڑایا تھا۔ تم اپنی ماں جیسے ہی نکلی، تم بھی بد کردار، وہ زہر خند لہجے میں بولی۔ میری ماں کے بارے میں کچھ مت کہے گا، انایا بے بسی سے چلائی۔ تمہاری تو میں جان لے لوں گا، انہوں نے کہتے گن نکالی۔ انایا نے اذیت سے انہیں دیکھا اور آنکھیں بند کی۔ مجھے تم سے محبت ہو گئی انایا۔ اسے عظیم کا جملہ یاد آیا تو آنکھوں سے نمکین قطرہ نکلا، اور پھر وہ خاموشی سے روتی رہی۔ بھائی ایسا مت کرنے، ورنہ ساری جائیداد ہاتھ سے نکل جائے گی۔ انایا نے اپنے چھوٹے ماموں کی بات پر آنکھیں کھولی اور بے جان ہوتے وجود کو سنبھالتے انہیں دیکھا۔ اسے کمرے میں بند کر دو جب تک یہ پیپر سائن نہ کرتے۔ اس کے بعد اسے اس کے کمرے سے بند کر دیا گیا کہ وہ بے بسی سے روتی رہی۔ تبھی اس کی نظر سامنے فروٹ باسکٹ پر گئی۔ اس کے ذہن میں کچھ کلک ہوا۔ اسے چھری اٹھائی اور اپنے بازو پر چلا دی، مگر کسی صورت ان لوگوں کو وہ کامیاب نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ وہ آخری بات کہتی گر گئی تھی۔ تبھی دروازہ کھلا اور اسے بند ہوتی آنکھوں سے عظیم کو اپنی طرف آتے اپنے قریب بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا دی۔ اسے لگا یہ اس کا وہم ہے۔ اس کے بعد اسے ہوش آیا تو ہر طرف اندھیرا تھا۔ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے اس کے حواس بحال ہونے لگے، اس سے سب یاد آنے لگا۔ اس سے محسوس کیا کہ وہ کسی کے حصار میں ہے، اس لیے وہ اس حصار سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ عظیم بھی اس کو ہلتا دیکھ کر بیٹھ گیا تھا اور لائٹ آن کی۔ انایا نے اسے قریب دیکھا تو بے یقین ہو گئی تھی۔ کیا وہ زندہ تھی؟ اور کیا وہ باقی اس شخص کے قریب تھی؟ کس نے حق دیا تمہیں اپنی جان لینے کا؟ اس کا جبڑا پکڑتے عظیم بخار آیا تھا، چونکہ وہ سہم گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ اس کے سینے سے لگی
शिद्दत से रो दी थी। मेरे बाबा को मामू ने मारा और मामा को भी मार डाला। उन सब ने, अजीम, इन लोगों ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। उन्होंने मुझे कमरे में बंद किया अजीम। वो मुझे मार देंगे, वो रोते हुए कह रही थी। उसकी आखिरी बात पर अजीम ने उसे खुद से अलग किया। तुम मेरी बीवी हो, उनकी किस्मत खराब थी जो उन्होंने तुम्हें अजियत दी, और इसकी सजा तो मैं उन्हें दे चुका। अब तुम अपनी खैर बनाओ। वो कहता उसे सीधा करता उस पर झुका था। अनाया ने उसके सीने पर कमजोर सा दबाव डाला। क्या क्या तुमने उन सबको? वो हैरत से पूछ रही थी। जो सच तुम्हें पता चला वही मुझे मालूम था, इसलिए मैं यहाँ आया था। मगर यहाँ आकर तुम्हें मॉम की डेथ की तुम्हारी खबर मिली। मैं उनके जनाजे में शरीक हुआ था, फिर पुलिस के पास गया ताकि तुम्हारे मामू को अरेस्ट करवा सकूं। मगर जब घर पहुंचा तो तुम नहीं थी। तुम्हें ढूंढा तो तुम मौत की आगोश में जा रही थी। खुदा की कसम बनाया, जान हलक में आ गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं मर जाता यार। इतना कहते अजीम ने उसे अपने सीने में बेच लिया। अजीम, मैंने स्टडी में आग लगाई थी, बहुत नुकसान हुआ होगा। उसकी बात पर अजीम हंस दिया। मैडम, दिमाग रखता हूँ मैं। वो हंसते हुए बोला, क्या मतलब? अनाया ने हैरत से पूछा। मतलब ये कि निकाह की रात ही मैंने घर के सारे जरूरी कागजात बैंक में रखवा दिए थे। मुझे अंदाजा था कि गलत फहमी में मुब्तला मेरी बीवी कुछ ना कुछ जरूर करेगी। अनाया उसकी बात सुनकर हंसते हुए उसके सीने से लगी थी। उसे खुद में भेज गया था। अब जब खुद करीब आई हो तो जान लो, तुम्हारी खैर नहीं। अनाया ने पुरसुकून होकर खुद को उसके सुपुर्द कर दिया था। अब मुझे दूर जाना भी नहीं है तुमसे। वो मुस्कुराकर बोलती दिल ही दिल में शुक्र अदा करने लगी कि वो बड़े नुकसान से बच गई थी।